السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 445، سورہ ہود، آیت 61 تا 63، پارہ نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب۔ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، یقیناً تو ہم میں وہ تھا جس پر اس سے پہلے امیدیں رکھی گئی تھیں۔ کیا تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ اور بے شک ہم اس بات کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے یقیناً ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب سے عظیم رحمت عطا کی ہو تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں پھر خسارہ پہنچانے کے سوا تم مجھے کیا زیادہ دو گے؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور سمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، صالح کو علیہ السلام، قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما نہیں ہے لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیر اس کے سوا، ہوا اسی نے، انشاکم پیدا کیا ہے تمہیں، من الارض زمین سے، واستعمرکم اور اسی نے آباد کیا ہے تمہیں، فیہا اس میں،
فاستغفروہ، سو تم مغفرت طلب کرو اس سے، ثم پھر توبو، تم توبہ کرو، الیہ اس کی طرف، انا بے شک ربی میرا رب قریب بہت قریب ہے، مجیب قبول کرنے والا ہے۔ قالو انہوں نے کہا یا صالح اے صالح، قد تحقیق کنتا تو تھا، فینا ہم میں، مرجوان امیدوں کا مرکز، قبل ھذا اس سے پہلے، اتنہانا کیا تو روکتا ہے ہمیں، ان نعبدا اس سے کہ ہم عبادت کریں، ما ان کی جن کی، یعبدو عبادت کرتے تھے، آباؤنا ہمارے آباء و اجداد، وَإِنَّنَا اور بے شک ہم، لفی شکن البتہ ایسے شک میں ہیں، مما اس چیز سے کہ تدعونا تو بلاتا ہے ہمیں، الیہ اس کی طرف، مریب جو اضطراب میں ڈالنے والا ہے۔ قالا کہا یا قومی اے میری قوم، ارائیتم بھلا بتاؤ تو، ان اگر کنتو ہوں میں، علی بینۃ واضح دلیل پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اور اس نے دی ہو مجھے، منہ اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، فمن تو کون، ینصرنی میری مدد کرے گا، من اللہ اللہ سے، ان اگر عصیتہ میں نافرمانی کروں اس کی، فما تزیدوننی پھر نہیں تم زیادہ کرو گے مجھے، غیرہ سوائے تقصیر خسارہ دینے کے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورہ ہود آج کا سبق اور یہ آیات بینات جناب ہود علیہ السلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی حضرت صالح علیہ السلام کا ان آیات بینات میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ جناب صالح علیہ السلام کی قوم سمود یہ مقام ہجر میں رہتے تھے۔ ہجر نامی جگہ حجاز اور شام کے درمیان میں ہے، اور یہ علاقہ مدینہ طیبہ اور تبوک کے درمیان واقع ہے، اور اس علاقے میں اس سمود نامی قوم کے تراشے گئے پہاڑ اور ان پہاڑوں کو تراش کر ان میں بنائے گئے مکانات وہ آج بھی موجود ہیں، اور یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ صالح علیہ السلام کا قبیلہ عرب قبیلہ تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سمود کی طرف پیغمبری عطا کی، پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اخاہم صالحہ ان کے بھائی یعنی جناب صالح علیہ السلام، مطلب وہ اسی قبیلے کے ایک فرد تھے۔ صالح علیہ السلام اپنے قبیلے کے ہی ایک فرد تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، جب نبی علیہ السلام وادی ہجر میں تھے یعنی سمود کی بستی میں تھے، تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلوا علی ہؤلاء القوم المعذبین اصحاب الحجر الا ان تکونا باقینا۔ مسند امام احمد، علامہ البانی رحمہ اللہ اور دیگر محققین نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے۔ ان عذاب دیے ہوئے لوگوں یعنی اصحاب ہجر پر داخل مت ہو، ان کی بستی ان کے علاقے میں مت داخل ہو۔ اگر داخل ہونا ہے، راہ گزر ہے اور گزرنا ہے تو فرمایا ایسی حالت میں گزرو کہ تم رونے والے ہو، یہاں سے روتے ہوئے گزرنا ہے۔ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو اس بستی میں داخل نہ ہو، کہیں تمہیں بھی اس جیسا عذاب نہ آ پہنچے جو سمود کی قوم کو، صالح علیہ السلام کی قوم کو، سمود نامی قوم کو پہنچا۔
اس قوم کا ذکر اور اس کے واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر کیے۔ صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سمود کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہا اور بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ حقیقی سچا سچا جینون معبود وہ صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، باقی سب معبودان باطلہ ہیں، جھوٹے معبود ہیں اور گھڑنتو معبود ہیں، یعنی خود سے گھڑے گئے ہیں اور وہ معبود نہیں ہیں۔ تو ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ جو سچا سچا معبود ہے، وہ اللہ، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے زمین میں آباد کیا اور زمین ہی سے کھانے پینے کے لیے انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا بندوبست فرمایا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو بچھونا بھی بنایا، آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے انسانوں اور جانوروں اور جانداروں کے کھانے پینے کا بندوبست فرمایا۔ جناب صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک پروردگار سے بخشش مانگو اور اللہ کی طرف پلٹ کے آؤ، جیسے جناب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد سے کہا، اسی طرح جناب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو کہا کہ استغفار کرو، مطلب شرک کو چھوڑ دو، توحید پر آ جاؤ اور جھوٹے معبودوں کو، بت پرستی کو، بزرگ پرستی کو، مورتی پوجا کو چھوڑ دو، توحید پر آ جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ۔ جناب صالح یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو رب ہے میرا رب وہ بڑا قریب ہے، میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کو قبول بھی کرنے والا ہے۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا قریب ہے کہ اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے، ہاں جی، اللہ کو اپنی بات سنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی بات کرنے کے لیے کسی وزیر، مشیر، کسی جناب سفارشی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ بزرگ کی ضرورت ہے، نہ قبر کی ضرورت ہے، نہ مورتی کی ضرورت ہے، نہ شجر کی، نہ حجر کی، نہ درختوں کی، نہ پتھر کی، نہ فرشتوں کی، نہ جنات کی۔ چونکہ میرا رب قریب ہے تو کسی واسطے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہے بھی دعاؤں کا قبول کرنے والا۔ وہ رب جب قریب ہے اور تم مانگو وہ مانگنے پر عطا بھی کرنے والا ہے، تو پھر اس اللہ کی عبادت کی بجائے کسی اور کی عبادت کیوں کرنا؟ افسوس یہ کہ جو کافروں اور مشرکوں کا معاملہ تھا وہی کلمہ گو مشرکین کا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ رب ہماری سنتا نہیں اور بزرگوں کی موڑتا نہیں ہے، ہماری بزرگوں سامنے، بزرگوں کی اللہ کے سامنے۔ تو صدیوں سے انبیاء کی یہی دعوت آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہے، کسی وزیر مشیر کی، کسی فرشتے سفارشی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ قریب ہے تو دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ جیسے جناب حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے اپنے خاوند متعلق کہا، میرے خاوند نے مجھے کہہ دیا انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ جاہلیت میں عورت کو طلاق ہو جاتی۔ جناب خولہ پوچھتی ہیں اب تو ہم مسلمان ہیں، اب کیا حکم ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خولہ کی بات سنی اور جبریل خولہ کے سوال کے جواب میں اللہ کا کلام سورہ المجادلہ کی آیات لے کر آ گیا۔ تو صدیوں سے انبیاء کی یہی دعوت رہی کہ جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہے اور اللہ دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔ کسی فرشتے، کسی جن، کسی بزرگ، کسی نبی، کسی ولی، کسی امام، کسی پیر کے واسطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا وہ رب کتنا قریب ہے؟ وہ رب میلوں پر ہے، وہ رب گزوں پر ہے، وہ رب فٹوں پر ہے، وہ رب انچوں پر ہے، وہ کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب اس سے زیادہ قربت اور کیا ہوگی؟
ہمارا رب عرش پر مستوی ہے اور وہ اپنی صفات کے ساتھ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اب اس سے زیادہ قریبی اور قربت اور کوئی نہیں ہوتی۔ تو مطلب جناب صالح علیہ السلام کا بت پرستی اور شرک کو چھوڑ دو، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، وہ قریب ہے، تم مانگو اللہ تمہیں عطا کرے گا، تم دعا کرو اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اب صالح علیہ السلام کی اس دعوت کے نتیجے میں یہ ظالم قوم کیا کہتی ہے، یہ مشرک قوم کیا کہتی ہے؟ تھی بھی بڑی طاقتور، پہاڑوں کو تراش کر یہ لوگ گھر بناتے، اور زراعت اور کھیتی باڑی میں ان کا بڑا دماغ کام کرتا تھا، بڑی جو ہے وہ اپڈیٹ قسم کی قوم تھی، کوئی جاہل اجہل اور اس طرح کے لوگ نہیں، بلکہ پوری طرح اپنے وقت کے اپڈیٹ ترین لوگ، ماڈرن ترین لوگ تھے۔ اینٹ گارے کی بجائے پہاڑوں کو تراش کر یہ لوگ مکان اور گھر بنائے ہوئے تھے، رہنے کے لیے ان لوگوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی۔ جناب صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اے صالح ہم نے تو تم سے بڑی امیدیں رکھی تھیں کہ تو بڑا عقل مند ثابت ہوگا، تو کیا تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں؟ اب جو تیری دعوت ہے اس دعوت نے، لا الہ الا اللہ کے پیغام نے تو ہمارے دماغ میں ہلچل پیدا کر دی، ایک بے چین کر دینے والا شک ہمارے دلوں میں آ بیٹھا۔ صالح علیہ السلام جب تک لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں دی، لوگ بڑا سمجھدار اور ہوشیار اور بڑا جناب بہت کچھ سمجھنے والے تھے، لیکن جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو پھر پیغمبر کو بے وقوف کہنا شروع کر دیا۔ یہی معاملہ مکہ کے مشرکوں کا تھا۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت سے پہلے حضور کو صادق کہتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے، ابو جہل کی بجائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے، لڑائی جھگڑوں لفڑوں میں نبی علیہ السلام کو فیصل بناتے۔ لیکن جب حضور نے دعوت دی لا الہ الا اللہ، نعوذ باللہ انہوں نے شاعر بھی کہا، بتوں کی مار پڑ گئی یہ بھی کہا، دیوانہ اور مجنون بھی کہا، اور جو منہ میں جس کے آیا اس نے وہی کہنے سے گریز نہ کیا۔ تو صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا، اور کہا کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ مطلب ان کے دماغ میں یہ بات رہی کہ صالح علیہ السلام کی بات وزن رکھتی ہے، لیکن باپ دادا کی تقلید انہیں لا الہ الا اللہ کی طرف آنے سے آڑے تھی، روکے ہوئے تھی۔ ان لوگوں کے دماغ نے یہ کام ضرور کیا کہ صالح علیہ السلام کی بات میں ضرور وزن ہے، لیکن صالح علیہ السلام کی بات مان کر ایک اللہ کی پوجا کرنے کا مطلب یہ تھا باپ داداؤں کے، آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں، تو اس سے باپ دادا کی تقلید جاتی رہے گی۔ یہی تقلید ہر دور میں حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ رہی۔ یہی مصیبت ماری تقلید، وہ چاہے احبار و رہبان کی تقلید ہو، ہاں جی، چاہے وہ سیدوں اور سادات کی تقلید ہو، انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، سرداروں وڈیروں اور جناب بڑوں کی تقلید ہو، یا انا وجدنا علیہ آباءنا کے تحت ابا اما کی، آباء و اجداد کی تقلید ہو۔ تقلید ایک ایسی مصیبت ماری اور ایسی بھیڑی بری اور گندی چیز رہی کہ ہر دور میں حق کو قبول کرنے سے یہ رکاوٹ ڈالتی رہی، آڑے رہی، دیوار بنی رہی۔ آج کلمہ پڑھنے والے مقلدوں اور کلمہ گو مشرکین کا بھی یہی حال ہے کہ اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ حق ہے، لیکن باپ داداؤں کی تقلید ہو اور احبار و رہبان جو علماء اور پیروں اور ائمہ کی صورت میں جن کو بنا دیا گیا ان کی تقلید ہو، یہ حق کو قبول کرنے سے رکاوٹ ہے۔ کل بھی یہ رکاوٹ تھی اور آج بھی یہ رکاوٹ ہے۔ اور اس مصیبت ماری تقلید میں جناب نہ قرآن میں کوئی آیت 30 پاروں میں، نہ حدیث میں کوئی حدیث کہ جس میں اللہ نے اور اس کے نبی نے کہا ہو، فرمایا ہو کہ 4 اماموں کی تقلید کرنا،
12 اماموں کے نام پر ٹولے اور فرقے بنا کر تقلید کرنا ایسا کہیں بھی موجود نہیں۔ یہ خود ساختہ بے ساختہ گندی جڑی بوٹی، جیسے آپ گندم بوئیں فصل کاشت کریں، اس میں جناب سینکڑوں امریکی سنڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یا خود ساختہ بیکار قسم کی جڑی بوٹیاں پیدا ہو کر فصل کی پیداوار خراب کر دیتی ہیں یا پھل کو خراب کر دیتی ہیں۔ یہی خود ساختہ بے ساختہ تقلید ماری مصیبت کا معاملہ ہے کہ یہ صدیوں پہلے بھی حق کو قبول کرنے کے راستے میں دیوار بنی، اور آج صدیوں بعد بھی قرآن و سنت کی طرف آنے سے یہی تقلید روکے ہوئے ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے کہا کہ تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم تیرے منع کرنے پر باپ داداؤں کے معبودوں کو چھوڑ دیں، مطلب اپنے آباء و اجداد کی تقلید کو ہم چھوڑ دیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، مجھے تو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل ملی ہے، اور مجھے اپنی رب کی طرف سے رحمت یعنی نبوت عطا ہوئی ہے، تو اگر میں اس لا الہ الا اللہ کے پیغام کے پہنچانے میں کوئی کوتاہی کروں تو میرا رب میری پکڑ کرے، اور مجھے پھر رب کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہاری بات مان کر تمہاری طرح آباء و اجداد کی تقلید کر کے میں تو اپنے آپ کو مزید خسارے میں مبتلا ہوں گا اور دوہری سزا کا حقدار ٹھہروں گا۔ مطلب تم باپ دادا کی تقلید اور جھوٹے معبودوں میں لگتے ہو تو لگے رہو، میں تو تمہیں یہی دعوت دیتا ہوں کہ آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑو اور ایک اللہ سچے جینونلی معبود کی طرف آ جاؤ۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جس نے تمہیں زمین میں آباد کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔